الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے امتیاز حسین، اور آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے یہ جو اکتوبر سے اپریل کا یا مڈ مئی یا اینڈ مئی تک بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ والا جو ڈیوریشن ہے، اس ڈیوریشن میں جو ایسے دوستوں سے میں مخاطب ہوں کہ جو چھوٹے لیول کے اوپر، جو ہمارا چھوٹا فارمر ہے جس نے جانور رکھے ہوئے ہیں، گائے رکھی ہوئی ہیں، اور وہ چھوٹے لیول کے اوپر دودھ کا کاروبار کر رہے ہیں، ڈیری کا کام کر رہے ہیں، تو ان دوستوں کے لیے یہ خاص ویڈیو ہے کہ یہ جو اکتوبر سے لے کے اور آگے آنورڈ اپریل مئی تک کا جو ٹائم ہوتا ہے، یہ ہمارے جانوروں سے پیک پروڈکشن لینے کا ٹائم ہوتا ہے۔ دودھ کی پیداوار جو ہے وہ ہمارا فارمر کم محنت کے ساتھ، کم خرچے کے ساتھ اس یہ جو موسم ہے اس میں زیادہ پیداوار لے سکتا ہے، اپنے جانوروں سے زیادہ منافع لے سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں ون بائی ون جو اس اس ٹائم کے اندر جو کام کرنے والے ہیں، جو ہمارے چھوٹے فارمر کو کرنے چاہیے، کن باتوں پہ عمل کرنا چاہیے، کون سے پوائنٹس اس کے ذہن میں ہونے چاہیے، تو وہ سارے پوائنٹس جو بھی میرے مائنڈ میں ہیں یا جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، وہ سارے پوائنٹس میں ایک ایک کر کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ویڈیو جو ہمارا چھوٹا فارمر ہے وہ اینڈ تک دیکھے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس کو چیز ایسی ملے گی، یا کوئی نہ کوئی اس کی اس ویڈیو سے جو ہے وہ ہیلپ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ پیک پروڈکشن کا یہ ٹائم ہوتا ہے، اس جو یہ والا جو ڈیوریشن ہے، گرمیوں میں دودھ لینا جانوروں سے مشکل ہوتا ہے، یہ ہمارے سارے فارمرز کو پتہ ہے۔ جو ہمارے بڑے فارمرز ہیں، جو کمرشل لیول کے اوپر بڑے سیٹ اپ جو چلا رہے ہیں، ان کو بھی مشکل ہوتی ہے گرمیوں کے اندر جانوروں سے اچھی پیداوار لینے میں، لیکن جو چھوٹا فارمر ہے وہ تو بالکل ہی، اس کے لیے تو بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ مشکل ہوتی ہیں، کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں۔ بڑا فارمر کیونکہ چیزوں کو مینیج بہت اچھے طرح سے کر رہا ہوتا ہے، ان کی مینجمنٹ بڑی اچھی ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، اور وہ تو سردیوں اور گرمیوں دونوں میں چیزوں کو اچھا مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہمارا چھوٹا فارمر ہے اس کے لیے اگر وہ تھوڑی سی محنت کرے، تھوڑا سا شوق کرے، تھوڑا سا اس کو چیزوں کا علم ہو، تو وہ سردیوں کے اندر جو اپنے جانور ہیں ان سے وہ اچھی پیداوار بھی لے سکتا ہے، اچھا منافع بھی کما سکتا ہے، اس میں اس کی محنت بھی کم لگے گی، اس کی مینجمنٹ بھی کم ہوگی، جو مینجمنٹ کے ایکسپنسز کہہ لیں یا جو محنت ہے اس کی، وہ اس کی کم لگے گی، اور وہ پروڈکشن جو ہے یا وہ منافع اپنے جانوروں سے وہ بہتر لے سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو میں آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو سب سے پہلے ویکسینیشن آ گئی، کہ اگر آپ نے منہ کھر کی FMD کی ویکسینیشن فروری مارچ کے اندر یا جنوری کے اندر آپ نے 1 سال والی کروائی ہے، تو پھر تو آپ اسی حساب سے وہ آپ اس کو کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے 6 مہینے والی ویکسینیشن کی ہے تو اکتوبر کے اندر، سپٹمبر اینڈ میں، یا اکتوبر کے اندر یا نومبر کے اندر بھی ہو سکتی ہے، FMD کی جو دوسری ڈوز ہے وہ آپ جو ہے اس میں لگا دیں۔ اس کے بعد جو HS جو گل گھوٹو کی ویکسینیشن ہے، وہ کیونکہ سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے، تو اس لیے گل گھوٹو کی ویکسینیشن اکتوبر نومبر کے اندر وہ بھی اپنے جانوروں کو لازمی کروا دیں، کیونکہ سردیوں کے اندر گل گھوٹو کا جو مسئلہ ہے وہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک چیز ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی بات آ گئی کہ اچھی پیداوار کے لیے آپ کو مکئی کا سائلیج جو ہے وہ لازمی اس کا انتظام کر کے رکھنا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ سائلیج جو ہے، ایک تو اس کی انرجی زیادہ ہوتی ہے، سردیوں کے اندر جانوروں کو زیادہ انرجی والی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ موسم کی شدت سے، خاص طور پہ دسمبر جنوری فروری، یہ جو 3 مہینے ہیں جن میں سردی ذرا نسبتاً زیادہ ہوتی ہے، تو اس موسم میں وہ جانور جو ہے وہ بہتر، سردی کی شدت سے، موسم کی شدت سے وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، جانور بہتر پرفارم کرتا ہے، جانور کی صحت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، اچھی رہتی ہے، بیماریوں سے وہ بچتا ہے۔ اس کے بعد اور ایک اور چیز یہ ہے کہ جو ہائی انرجی فیڈ ہوتی ہے وہ جانور کی کنسیپشن کو، جانور کی فرٹیلٹی کو بھی بہتر کرتی ہے، اس کی بچہ دینے کی صلاحیت کو بھی وہ امپروو کرتی ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے جانور کو ڈرائی پیریڈ دینا۔ تو اگر اکتوبر کے اندر، ان دنوں کے اندر، اگر آپ کو کوئی جانور 6 یا 7 مہینے کے اندر پریگننٹ ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ڈرائی کر دیں۔ اس کے لیے جو ٹیوبز ملتی ہیں، وہ ٹیوبز آپ رکھوا دیں، یا جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں فوری طور پہ اس کو جو ہے وہ ڈرائی کر دیں، کیونکہ ہمارا چھوٹا فارمر کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار جانور دودھ نہیں خشک کر رہا، یا ویسے دودھ کے لالچ میں کہ یار دیے جا رہا ہے، چلیں ٹھیک ہے، جب تک دیتا ہے دودھ، اس کا دودھ جو ہے وہ نکالتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ فرض کریں اکتوبر کے اندر جانور 6 7 مہینے کے اندر ہے، دسمبر میں جا کے اس نے بچہ ڈیلیور کر دینا ہے، اور آپ اس کو 9 مہینے تک اس کا دودھ نکالتے رہتے ہیں، تو اگلے جو 5 مہینے جو کہ پیک ملکنگ کا ٹائم ہے، جس میں جانور کا کی جو پروڈکشن ہے، مطلب اچھی ہم جانوروں سے لے سکتے ہیں، جو پیک کہہ لیں کہ ٹائم ہے، یہ 5 مہینے آگے رہ جائیں گے، جنوری سے لے کے یا دسمبر مڈ سے لے کے تو آگے اپریل مڈ یا مئی تک۔ تو جانور کیونکہ پچھلے ریکٹیشن کے اندر آپ نے اس کو ڈرائی پیریڈ نہیں دیا، تو یہ جو 5 مہینے جن میں آپ جانور سے بہت اچھی پیداوار لے سکتے تھے دودھ کی، تو وہ جانور پھر اگلے 5 مہینوں میں اچھا پرفارم نہیں کرے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ 2 مہینے یا 2.5 مہینے، منیمم 2.5 مہینے تو اس کو دینے چاہیے۔
2.5 سے 3 مہینے اگر آپ اس کو ڈرائی پیریڈ دے دیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آگے جنوری سے لے کے یا جتنا ٹائم یہ مئی تک اس کے پاس بچ جائے گا تو جانور آپ کو بہت اچھی پروڈکشن دے گا، جانور کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے ڈرائی پیریڈ جو ہے وہ اپنے جانور کو لازمی دیں۔ اس کے بعد ونڈے کی بات آ گئی تو ونڈا آپ سردیوں کے اندر ظاہر ہے پہلے بھی ڈال رہا ہوتا ہے ہمارا کسان کسی نہ کسی حد تک ونڈے کا تو استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن سر اگر تو آپ سائلیج ساتھ استعمال کر رہے ہیں پھر تو سائلیج کی اپنی انرجی اچھی ہوتی ہے، آپ ونڈا جو بھی دے رہے ہیں وہ دیتے رہیں۔ لیکن اگر سائلیج کی اویلیبلٹی جیسے کہ ہمارے چھوٹے کسان کے پاس مشکل ہی ہوتی ہے، کافی سارے فارمرز جو ہے وہ سائلیج نہیں دے رہے ہوتے، دینا چاہیے۔ یہ خیر الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اگر کسی بھائی کو، یا اس کے علاوہ بھی کافی سارے دوستوں نے جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو سائلیج کی افادیت کے حوالے سے لگائی ہوئی ہیں، کوئی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر سائلیج اویلیبل نہیں ہے، آپ صرف چارے اور ونڈے کے ساتھ جانوروں سے اچھا دودھ لینا چاہتے ہیں تو پھر جو آپ ونڈے کا فارمولہ استعمال کر رہے ہیں اس میں شیرے کا استعمال زیادہ کریں۔ شیرے کی انرجی کیونکہ ہائی ہوتی ہے تو ہائی انرجی فیڈ جانور کھائے گا تو ہی جانور بہتر پرفارم کرے گا۔ سی پی کے ساتھ انرجی کی بھی بڑی امپورٹنس ہے جانور سے اچھا دودھ لینے کے لیے، اور خاص طور پہ جب موسم شدید ہو، شدت والے موسم کے اندر۔ اس کے بعد سردیوں کے اندر جو آپ کے جو فیڈنگ ٹیبل ہے، جو آپ کی کھرلی ہے، وہ خالی نہیں ہونی چاہیے رات کے ٹائم خاص طور پہ، کیونکہ جانور جو ہے وہ رات کو کافی زیادہ مقدار میں موسم اگر ٹھنڈا بھی ہو، ایون دھند کے اندر بھی اور شدید سردی کورے کے اندر بھی، ہم نے خود یہ مانیٹر کیا کہ جانور جو فیڈنگ ٹیبل کے اوپر کھڑے ہو کے تو وہ رات کو جو ہے وہ اپنا سائلیج کی انٹیک یا جو بھی وہ خوراک کھا رہا ہے وہ کھاتے ہیں۔ پانی کی اویلیبلٹی جانور کو رات کے ٹائم بھی رکھیں، اگر آپ کے جانور کھلے ہیں تو بہت زیادہ اچھی بات ہے۔ اگر بندے بھی ہوئے ہیں تو بھی ان کو رات کے ٹائم جو ہے کچھ نہ کچھ ان کی کھرلی کے اندر جو ہے وہ پڑا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے جانور بڑا اچھا پرفارم کریں گے، آپ کے جو جانوروں کی دودھ کی پیداوار ہے وہ اچھی ہوگی۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ سردیوں کے جو چارے ہیں، لوسن ہے، برسیم ہے، بڑی اچھی نیوٹریشنل ویلیوز ہوتی ہیں ان کی، تو سردیوں کے اندر آپ ان کو بھی مکس کریں، سائلیج کے ساتھ مکس کریں، لوسن کو، برسین کو، اس کو مکس کریں، ساتھ توڑی کو مکس کریں۔ آپ کی ٹی ایم آر کی نیوٹریشنل ویلیو سردیوں میں جو چارہ جات ہے ان کی وجہ سے ویسے ہی بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ کے پاس اضافی زمین ہے تو اس کے اوپر آپ لوسن اور برسین جو ہے اس کو کاشت کریں اور کوشش کریں گے اس کی ہے بنا لیں۔ اسٹوریج کی اگر جگہ اویلیبل ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے، پھر آپ اس کو اسٹور بھی کر سکتے ہیں۔ ادروائز جو جنوری سے آنورڈ آگے مئی تک کا جو ٹائم ہے، اس کے اندر آپ جو اضافی لوسن یا برسین ہو اس کے آپ ساتھ ساتھ اس کی ہے بنائیں، چارے میں بھی استعمال کروائیں، اور لوسن کی خاص طور پہ ہے بنا کے تو وہ بھی ساتھ ساتھ جانوروں کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مطلب 2-4 کلو ڈیلی فی جانور کے حساب سے آپ اس کو کھلا سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ کے پاس اسٹوریج کی جگہ موجود ہے اور آپ کے پاس زمین وافر ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کو اسٹور بھی کر سکتے ہیں، اور وہ آپ اگلے جو گرمیوں کا سیزن ہے اس میں بھی استعمال کرنے کے لیے آپ بچا کے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مین پوائنٹس تھے جی جن کے اوپر ہمارے چھوٹے فارمر کو جو عمل کرنا چاہیے یہ 6-7 مہینے کا جو ٹائم ہے اس کے اندر، تاکہ وہ اپنے جانوروں سے اچھی پیداوار لے سکے۔ گرمیوں میں یہ مشکل ہے، مینجمنٹ بڑی مشکل ہو جاتی ہے، چیزوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سردیوں کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، ساتھ منرل کا، میٹھے سوڈے کا استعمال کریں، اس کے اوپر میری الگ سے ویڈیوز موجود ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہی چھوٹے چھوٹے پوائنٹس تھے، میں نے کہا میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔